السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی علیہ السلام کی ایک ایسی سنت ہے جس پر عمل کرنے کا بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے، یا اس پر عمل کرنے کا بہت کم حوصلہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر۔ اور وہ سنت یہ ہے کہ لوگوں کی گالیاں سنو اور دعائیں دو۔ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں اور آپ ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں، اس سنت پر کون عمل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اس سنت کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، جب توحید کی دعوت سامنے آ رہی ہے تو ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق اس کا رد عمل کر رہا ہے۔ کوئی اس میں کمنٹس کرتے ہیں جزاک اللہ، کوئی کہتے ہیں بہت اچھا کام ہے کر رہے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، استقامت دے۔ کچھ اعتراضات کرتے ہیں، کچھ تنقید کرتے ہیں اور کچھ گالیوں سے نوازتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر دو تین بزرگ ہیں، عمر ان کی بڑی ہے، لیکن ان کے حصے میں یہ آیا ہے کہ توحیدی ویڈیوز کو جب دیکھتے ہیں تو سیخ پا ہو جاتے ہیں، ان کو آگ لگ جاتی ہے اور پھر گالیوں سے نوازتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے یہ ایسا نظام بنایا ہے کہ کل قیامت کے دن جس نے بھی جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس کو یا تو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی یا دوسرے کے گناہوں کو لینا پڑے گا۔ حیرت ہوتی ہے ان بزرگوں کے اوپر کہ ان کے حصے میں، زندگی کے اس آخری حصے میں کیا ان کے حصے میں آیا ہے کہ بس اب ان کا صرف یہی کام ہے کہ توحید کی جب بھی بات سنتے ہیں، خاص کر ویڈیوز کے اندر، تو ان کو آگ لگ جاتی ہے اور پھر اپنا اندر ان کا باہر آ جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتا ان سے اللہ کی اس وحدانیت کو، توحید کو، ان کو آگ لگی ہوئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بس ایک ہی جواب ہے، قرآن نے ان کا جواب دیا ہے کہ دیکھو اگر اللہ کی بات سن کے تمہیں آگ لگتی ہے تو سنو، ایک آگ اور بھی ہے جس کا نام النار ہے، تو اس سے سابقہ پیش آ سکتا ہے تمہیں۔ اس لیے آج موقع ہے، جو توحید کی مخالفت کرتے ہوئے اس سے پہلے کتنے لوگ ہیں مر گئے ہیں، اپنے انجام کو پہنچے ہیں، تو جو زندہ ہیں ان کے لیے موقع ہے۔ اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، عقل دے، اور خاص کر رمضان کے مہینے کے اندر تو جب کوئی گالیاں دے تو اس کا جواب یہی ہے کہ دیکھو میں تو روزے دار ہوں، میں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ تو یہ ایک اور سنت ہے نبی علیہ السلام کی جس پر عمل کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے یا گالی گلوچ کو نہیں چھوڑتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی بھوکا رہنے سے، اور ایسے روزہ داروں کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ تو یہ میرے بھائی اگر غور کریں کہ اس مقدس مہینے کے اندر، خاص کر آخری عشرے کے اندر، یہ کیا کما رہے ہیں، ان کو ذرا بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ باقی ہم تو اللہ کی یہ بات جاری رکھیں گے، اللہ کی بات جاری ہے، توحید کی بات جاری ہے، ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا، آڈیوز ویڈیوز سب اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم گالیاں بھی سنتے ہیں تو توحید کے لیے، ہر چیز توحید کے لیے ہے، اور اللہ ہمارا مالک اتنا قدردان ہے کہ وہ بھرپور اجر دے گا۔ جس کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے، ہمیں تو صرف اس کے ناراضگی کا ڈر لگتا ہے۔ باقی اگر کوئی سیکھ پا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو یہ آنی جانی چیز ہے، ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پر قائم نہ رکھتا تو ہم بھی انہی کی طرح ہو جاتے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایمان کی نعمت پانے کے بعد پھر مرتد ہو گئے ہیں، سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آ گیا، اور کچھ دوسرے ہیں وہ بھی اپنی ڈگڈگی بھی جاتے رہتے ہیں۔ اور ان آخری جو گروہ نکلا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں سے علیحدہ ہوا ہے، انہوں نے تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت ہی بڑی غداری کی ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ یہ ایمان اور اسلام کے لیے ویڈیو کا استعمال یہ بالکل جائز ہے، کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے۔ وہ تصویروں کا جو حدیث ہے اس کے
ज़مرے میں نہیں آتا ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن یہ زبردستی اس کو گھسیٹ رہے ہیں، حدیثوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس طرح ان کے حصے میں یہ کچھ آیا ہے۔ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے شرک اور کفر کے خلاف یہ ننگی تلوار ہے جو نکلی ہوئی ہے، قبروں آستانوں کے خلاف، مورتیوں کے خلاف، چادریں چڑھانے کے خلاف، واسطے وسیلے کے خلاف، بے حق کے فلاں، بے حرمت فلاں کے خلاف، جمہوریت کے اس مشرکانہ نظام کے خلاف اور مسلک پرستی کے خلاف ہمارا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے یہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، جتنے بھی ہیں، یا یہ جو توحید کے نام سے اٹھے تھے، ان کے اندر یہ جو گروہ بن گئے، فرقے بن گئے ہیں، کوئی صلح حدیبیہ کے مسئلے پر علیحدہ اس نے گروہ بنا لیا، کسی نے انفرادی قبر پر اگر کوئی چلا گیا تو اس کو فتوے لگانے شروع کر دیے، کسی نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا یہ شرک کہاں سے آ گیا، اور یہ جمہوریت کیسے شرک ہو گئی، اور جناب یہ روح بھی مرتی ہے، اس طرح کے عجیب و غریب، اور پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے سوال و جواب اور اس طرح کی چیزیں ہم اپنے سر نہیں لیتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی تحقیق وہاں تک پہنچی تھی، اب اگر ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو ہماری تحقیق بالکل مکمل ہو گئی ہے، تو ہم ان کو منوا لیں گے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی تصویری کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک حضرت ہے، وہ کہتے ہیں آج اگر ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو میں ان کو قائل کر لوں گا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تھا، یہ شکرانے کا سجدہ نہیں تھا، اس طرح قائل کر لوں گا۔ ایک اور چونگڑا اٹھا، اس نے کہا کہ آج اگر ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو میں ان کو قائل کر لوں گا کہ احمد بن حنبل کے اوپر جو فتویٰ لگا تھا یہ مناسب نہیں تھا۔ تو یہ سارے ہیں، سارے ایک ذہنیت رکھتے ہیں، تو یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے مخلص مومنوں کے نزدیک، بالکل یقین کیجیے یہ ان کے وہ فہم نہیں ہے جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فہم تھا۔ اب ان کی باتوں کو آگے کر کے ڈاکٹر صاحب کی بات کو پیچھے کر دینا یہ مناسب نہیں ہے بھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو وہ اہل علم سے پوچھو، تو اہل علم جو ہے ان سے پوچھا جائے تو وہ تو کہتے ہیں جائز ہے، اور جن کا علم ناقص ہے، فہم ناقص ہے، وہ کہتے ہیں یہ ویڈیو بھی حرام ہے اور یہ تصویر کے زمرے میں آ جائے گا، اتنی حدیثوں کا انکار ہو جائے گا، تو ان کا اپنا معاملہ ہے، ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے، اب کیا کیا جائے۔ اب جب ویڈیوز کے ذریعے توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو اپنے ہم آخرت برباد کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا ہے، ہمارا تو فائدہ ہی کر رہے ہیں دیکھا جائے تو۔